اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ جیسا کہ میری یوٹیوب چینل لکھنؤ کریٹر کے تمام ویڈیو کے موضوع کے بارے میں سبھی کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق لکھنؤ اور اودھ کی گزری ہوئی قدیم تہذیب اور اس دور کے سماج یا معاشرے کے حالات کے بارے میں لوگوں کو بتانا اور ان حالات کو یاد کر کے اس بات کی کوشش کرنا کہ ان کھوئی ہوئی قدروں کو کس طریقے سے آج کے دور میں اگر اپنا لیا جائے تو ہمارا معاشرہ پھر سے بہترین، خوبصورت اور پرکشش بن سکتا ہے۔ اس کو لکھنؤ والوں کی بدقسمی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قدیم تہذیب اور سماج کے متعلق جو معاملات اور واقعات تھے ان کا بہت کم حال لوگوں نے درج کیا۔ گو کہ دلی والوں نے کافی توجہ کی تھی، لہٰذا ان کے معاشرت کے بارے میں اچھا خاصا ذخیرہ محفوظ ہے، لیکن لکھنؤ والوں نے اپنے روایات اور طرز زندگی کے بارے میں کسی طریقے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی کہ روزمرہ کی زندگی اور لکھنؤ والوں کے روایات، طرز زندگی اور حالات و تہذیب و تمیز کے بارے میں لوگوں کو اجاگر کرنے کے بارے میں کچھ کتابوں میں محفوظ کر دیا جائے، سوائے مولانا عبدالحلیم شرر کے کہ جن کی گراں قدر تصنیف گزشتہ لکھنؤ میں ہم کو اپنے پرانے بزرگوں اور اپنے معاشرے کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس تصنیف میں تمام حالات شاہی دور سے متعلق ہیں جن کا پرتو بہرحال 19ویں صدی کے آخر تک شہر کے در و دیوار پر موجود تھا۔ لیکن وہ لوگ جو لکھنؤ سے وابستہ ہیں اور جنہوں نے اپنے بزرگوں سے اور اپنے خاندان کے ذی ہوش تعلیم یافتہ لوگوں کی زبانی سنا اور جانا کہ لکھنؤ کے معاملات کیسے تھے، کیا ماحول تھا، کتنی خوبصورتی تھی۔ 1857 کی غدر کی تباہ کاریوں کے بعد سے لکھنؤ کی قدیم تہذیب کے اوپر زوال آنا شروع ہوا اور وہ آتا چلا گیا اور بہت تیزی سے آیا۔ آج کے دور کے لوگ اس بات کو سمجھنے کو ہی نہیں تیار ہیں کہ وہ کوئی ایسی قیمتی چیز تھی جس کا فنا ہو جانے سے ہمارے معاشرے کو اور معاشرے کے تقریباً ہر شخص کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا اور ہمارا سماج بے پناہ غریب ہو گیا۔ آج جب ہم ماڈرن زندگی سے اپنے پرانے دور کی طور طریقوں کی اور تہذیب کی مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شرافت و انسانیت، اخوت و محبت، رواداری پاسداری، خلق و مروت، ایثار و ہمدردی، مذہبی روایتیں، ہمدردیاں اور گراں قدر فضائل کے فقدان پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ دولت و ثروت اور فالغ البالی و خوشحالی کے چھن جانے کے بالمقابل کہیں زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اب ہمارے پہلو میں یعنی ہمارے سینوں میں انسانی ہمدردی سے محروم دل باقی رہا ہے۔ ہمارے پرانے رسم و رواج اور معاشرت کی قدیم قدروں کا ختم ہو جانا یقیناً بدلے ہوئے حالات اور رفتار روزگار کا نتیجہ ہے، لیکن ہمارے مزاج سے انسان پرستی، سچائی اور حق کا محو ہو جانا کسی طرح بھی پسندیدہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، جس کا نقصان آج ہم صبح سے لے کر شام تک اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ محسوس کرتے ہیں۔ سماج کا ہر شخص آج اس بات سے بے پناہ پریشان ہے کہ جس طریقے کے حالات چاروں طرف رونما ہو رہے ہیں وہ کہاں سے کہاں لے جائیں گے ہمارے معاشرے کو، اور یہ تباہ کاریاں جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس سے آنے والی نسل کو کتنا زیادہ نقصان پہنچے گا، اس بات کی تشویش یقیناً ہر ذی ہوش انسان کو ہے۔ ہم سبھی کو یقیناً اس بات سے انکار نہیں ہے کہ موجودہ عوام کو بہت کم احساس اس نقصان کا ہے، جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ نئی نسل مشینی اور مادی دنیا کی پیداوار ہے۔ جس ماحول میں وہ پیدا ہو کر پروان چڑھی ہے اور چڑھ رہی ہے اس میں کشمکش حیات کی اتنی زیادہ الجھنیں ہیں اور وقت اور فراغت اتنی کم ہے کہ روحانی قدروں اور انسانی قدروں پر غور کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔
البتہ پرانی یادوں سے تسکین حاصل کرنے کا جذبہ برقرار ہے۔ اپنے بزرگوں کا یہی ایک ورثہ اب ہماری نئی امت کے پاس باقی رہ گیا۔ بدقسمتی سے اس آسودی حاصل کرنے کے لیے بھی بہت کم وسیلے ہمارے پاس، ذرائع بہت کم ہیں۔ ہمارے پاس فراہم کی ہوئی جتنی بھی جانکاری موجود ہے جس کا تاریخ سے تعلقات ہے، وہ اتنی بگاڑ دی گئی ہے کہ اس کی روشنی میں کے مقابلے میں تاریکی کے زیادہ پہلو نظر آتے ہیں، بالخصوص شاہان اودھ کے، کہ جن کے کردار کو ہماتن عیب بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سیاسی جال سازی اور مذہبی تنگ نظری کی پس منظر میں ہماری پرانی معاشرت کا حسین و جمیل چہرہ بھی بھیانک بن کر ابھرتا دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ لکھنؤ کی قدیم تہذیب کو اس کی اصلی خط و قال اور اس کی اصلی شکل اور حقیقت سے ایک بار دنیا کو پھر سے روشناس کرایا جائے۔ بے شک لوگ کوشش کر رہے ہیں، اپنے اپنے مقام پر بہت سے لوگ اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ لوگوں کو اس بات کی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ان کو ان قدروں سے تعلیم یافتہ کیا جائے، ان قدروں سے آگاہ کیا جائے جن کے کھو جانے سے اس قدر معاشرہ پراگندہ ہو گیا ہے کہ اس کو اور زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ ہمارے ذہنوں میں وہ یادیں آج تک تازہ ہیں جب ہم نے لکھنؤ کی اس تہذیب کو، جس کی بنیاد شاہان اودھ کے دور اقتدار میں رکھی گئی تھی اور اس کو آباد کیا گیا تھا، اور یہاں کے حکمرانوں نے، عوام نے اور خواص نے مل کر اس میں اس قدر خوبصورتی اور حسن پیدا کر دیا تھا کہ جس کی یاد کر کے آج بھی ہمارے ذہنوں کو سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اودھ کی اور خاص طور سے لکھنؤ کی اس انتہائی دل فریب اور گراں قدر تہذیب کے بارے میں لوگوں کو بتانا، جس نے تمام دنیا کو کچھ نئی چیزوں سے روشناس کرایا، جیسے دو پلی ٹوپی، شربتی انگرکھے، چوڑی دار پائجامے، بڑے بڑے ریشمی رومال، ململ اور ریشم کے کڑھے ہوئے کرتے، سلما ستارے کی رضائیوں، مخمل کے لحافوں اور چاندی اور بخلس دار سنہری مقیشی زرد مخملی جوتوں سے روشناس کرایا، اور خاص طرح لکھنؤ کے کھانے جن میں پلاؤ، متنجن، مظافر، خازگی، شیرمال، پراٹھے، کباب، قورمہ، ورقی بالائی اور طرح طرح کے لذیذ ترین کھانوں کے ذائقے فراہم کیے۔ بات چیت میں، میل ملاپ میں، طور طریقوں میں نئے نئے انداز نکالے گئے۔ جس دور میں السلام علیکم تھا، اس کی جگہ پر آداب، تسلیمات، کورنش، بندگی، مجرا عرض کرنے کا چلن رائج کیا گیا، اور لکھنؤ کی زبان کو خاص طور سے صحت اور جلا دی گئی، اور اس بات پہ بھرپور زور دیا گیا کہ زبان میں ایک انتہائی پرکشش اور نفیس انداز برقرار رہے۔ حویلیوں کے اندر روشنی، رنگینی، لطافت و نزاکت کی چہل پہل، گھروں میں لونڈیوں، باندیوں، ماماؤں، اصیلوں، مغلانیوں، اناؤں، دداؤں، کھلائیوں، استانیوں، کہانی کہنے والیوں اور بہت سی دوسری خدمت کرنے والی عورتوں کی سرپرستی کی گئی، اور ان کو طرح طرح کے القاب سے آراستہ کیا گیا، اور محل کے باہر یا گھروں کے باہر خدمتگاروں، رکابداروں، فراشوں، سپاہیوں، مصاحبوں اور داستان گوئیوں، منشیوں، ضلع داروں، کارندوں کی پرورش کی گئی۔ سیر و تفریح کے ہنگامے جیسے پتنگ بازی، بٹیر بازی، مرغ بازی وغیرہ وغیرہ کے میدان ادا کیے گئے، اور ہر شخص کو انتہائی مہذب اور تعلیم یافتہ انداز سے آراستہ کیا گیا، جس کی جھلک آج بھی اگر ہم چاہیں تو پرانے دور کے جو بزرگ حیات ہیں، رہن سہن، طور طریقوں اور بات چیت کرنے کے انداز میں مل جاتی ہیں۔ لکھنؤ کے پرانے محلوں، وہاں کی گلیوں اور سڑکوں کی اس اہمیت سے، اس تاریخی اہمیت سے لوگوں کو بتانا کہ وہاں پر کون کون سے اہم تاریخی مقامات تھے، ان کی کیا اہمیت تھی، اور اس علاقے میں کیسی روایتیں اور رواداریاں موجود تھیں، گو کہ وہ سارے نشانات اب بالکل غائب ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک آدھ محلے میں کچھ ایسا کچھ مل جایا کرتا ہے جس کو لے کر ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی برقرار ہے، اس کو محفوظ کیا جانا چاہیے۔ اس قدیم دور کی قدروں کے ختم ہو جانے اور نئے مزاج کے ابھر آنے سے جو اس شہر کی شکل بدلی ہے،
اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا، ان کی یادوں کو تازہ کرنا ہی میرا موضوع سخن ہے، یعنی میرے ویڈیوز کا یوٹیوب چینل کا مین ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے کے ویڈیوز میں نے چوک اور اس سے متصل محلوں، خاص طور پر چوپٹیا کے علاقوں کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے، جس کا سلسلہ کافی لمبا ہے اور ابھی چلتا رہے گا۔ لیکن اسی سلسلے کی کڑی میں یہاں کی گلیوں کے بارے میں ایک بات بتا لینا بہت ضروری ہے۔ شہر لکھنؤ کے پرانے راستے وہی گلیاں تھیں جن کی تعمیر شاہی زمانے میں ہوئی تھی، جو اس شکل سے بنائی گئی تھی کہ سارے محلے ایک دوسرے سے انہی گلیوں کی وساطت سے مل جاتے تھے۔ اب تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حالات موجود ہیں کہ نہیں، لیکن اس دور میں جس دور میں گلیوں کی بنیاد پڑی، ایک شخص گلیوں گلیوں ہوتا ہوا آباد شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا تھا۔ مسافت کا لحاظ رکھتے ہوئے بعض گلیاں اتنی چوڑی بنائی گئی تھیں کہ ان میں سے گھوڑا گاڑی بآسانی نکل جائے، لیکن زیادہ تعداد ایسی گلیوں کی تھی کہ جن میں چوپھلا یا فینسی کا نکل جانا ممکن تھا، جو اس دور میں سواری کے طور میں استعمال ہوتی تھی۔ ان سے زیادہ تعداد بالکل چھوٹی چھوٹی گلیوں کی تھی۔ ایسی گلیاں اب بھی پرانے لکھنؤ میں بکثرت موجود ہیں۔ ان گلیوں کی موجودہ طرز پر نام نہیں تھے۔ پیشہ وروں کے پیشوں سے جو گلیاں منسوب تھیں وہ حقیقتاً تنگ اور چھوٹے چھوٹے محلے تھے۔ البتہ اپنی سہولت کے لیے لوگ گلیوں کو ملے ہوئے محلوں سے منسوب کر کے نامزد کر دیا کرتے تھے۔ مثلاً کٹرا والی گلی، شاہ گنج کی گلی، ٹوریا گنج کی گلی وغیرہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ کچھ گلیاں اپنے یہاں کے کسی مقتدر باشندہ یعنی نامور باشندے کے نام سے موسوم ہو گئی تھی۔ لیکن لکھنؤ والے ایسی گلیوں کو لفظ کوچہ کے ساتھ احتراماً یاد کرتے تھے۔ یہ مقامات گلیاں نہیں کہلاتے تھے، جیسے کہ کوچہ میر انیس، کوچہ مرزا دبیر، کوچہ شاہ چھڑا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو بات اب تک بہت یاد آتی ہے وہ ان گلیوں کی صفائی و خوبصورتی تھی۔ ہر گلی بے حد صاف اور شفاف رہا کرتی تھی۔ روشنی کا بہت بہترین نظام رہتا تھا۔ دن اور رات یکساں طور پر لوگ آسانی اور اطمینان سے راستہ چلتے تھے۔ کبھی کسی کی گلی میں گر کر زخمی ہونے کی خبر نہیں سنی گئی۔ اس حسن انتظام میں سرکاری بندوبست سے زیادہ محلے والوں کی ہمدردانہ توجہ شامل رہا کرتی تھی۔ قریب قریب ہر گھر کے دروازے پر باہر کی طرف چراغ جلتا تھا تاکہ راہگیروں کو سہولت فراہم رہے۔ اسی طرح گلیوں میں کوڑے کا انبار لگانا انتہائی بد تہذیبی اور بدکاری سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح محلے والے خود ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور راستے اور گلی کو صاف رکھنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان راستوں گلیوں کی دونوں جانب شہریوں کے مکانات تھے، اور جو اب بھی ہیں۔ نئی حکومت نے جب نئی قانون بنائے اور ضابطے رائج کیے تو شہر کو خوبصورت بنانے اور اس کی تعمیر جدید کرنے کی بھی فکر ہوئی۔ آبادی بڑھی، بھاری سواریاں چلنے لگیں، فینس اور پالکی کی جگہ چوڑی چوڑی گاڑیوں نے جگہ لے لی اور چوڑی چوڑی سڑکیں بنانے کے منصوبے بروئے کار لائے گئے، تو مکانات بھی کھدنا شروع ہوئے۔ لیکن بغیر ان کے انہدام کے تعمیر جدید ممکن ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کارگزاری اور جدید تعمیر میں بکثرت چھوٹے چھوٹے مکانات گرائے گئے، بہت سے شریف گھرانے تباہ و برباد ہوئے، بے شمار لوگوں کو بے پناہ مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے شہر کے کتنے خاندان نیست و نابود ہو گئے۔ ہم رکاب گنج کے چوراہے سے اور ٹوریا گنج کے چوراہے تک اگر چلتے ہیں، جس پر یحییٰ گنج اور نادان محل روڈ شامل ہے، ان سڑکوں کی شکل بالکل ہی بدل چکی ہے اور یہ کافی چوڑی ہو گئی ہے، اور اس کے دونوں جانب ابھی بھی وہ پرانے انداز کے کچھ مکانات موجود ہیں۔ لکھنؤ کا ایک بگڑا ہوا ماحول اور اس کی ایک جھلک ہم کو دکھائی دیتی ہے۔